اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 52، 52 اور 53 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویسے شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی کہ کل جو سبق پڑھا تھا اس کے ساتھ یہ بھی کنیکٹڈ ہے۔ کل جو سبق پڑھا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پیچھے جو ہے بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا، بچڑے کو بنا کے سونے سے اور اس کو پوجنا شروع کیا تھا۔ تو آگے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ تو ہو ہی ظالم۔ تو اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا، ثم پھر عفو معاف کیا نہ ہم نے عنکم ان کو، من بعدی ہی من سے بعد، جب میم نون کے اوپر میم آ جاتا ہے تو اس کو من نہیں مم پڑھیں گے۔ من بعدی، بعد اس کے، ذالکا وہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، یعنی پھر ہم نے معاف کیا ان کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف تو کر دیا لیکن دنیا کی سزا ضرور دی۔ اس کے وہ ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، اگلی سے جو تیسری آیت نمبر 54 میں، میرے خیال میں 54 میں ہم پھر پڑھیں گے کہ ان کو کیا سزا دی تھی۔ تو سزا دے کے بھی معاف کر دیا۔ سزا بھی اس دنیا کی سزا تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، موت آ جائے تو ختم، اور اس دنیا کی تو پھر جنت جب مل جانی ہے تو وہ تو ہمیشگی ہے۔ تو یہ سودا کچھ بھی نہیں، بہت اچھا پڑ جاتا ہے انسان کو، بلکہ اس میں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے بچڑے کو پوجا تو اللہ نے سزا دے دی اور پھر معاف کر دیا۔ جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے پوجا تھا بچڑے کو تو ان کو سزا دے کے معاف کر دیا، یعنی وہ پھر جنت میں چلے گئے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی، اور از جب آتے دی یا عطا کی نہ ہم نے، اور جب ہم نے دی موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، فرقانہ حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے والی، حق کو باطل سے جدا کرنے والی۔ اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، لعلکم تاکہ تم، تہتدون راہ پاؤ، ہدایت پاؤ۔ کیسے؟ اب اس آیت کی تفسیر ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر چلے گئے تھے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت لینے کے لیے بھیجا تھا، یعنی تورات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کو تورات دی، اس لیے دی کہ اس میں زندگی کے گزارنے کے بارے میں، سارے مسائل کے بارے میں معلومات تھی۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہودی بنی اسرائیل جو ہو، تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے۔ اس میں تھا کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ برتنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیسے جو ہے پیغمبر کی پیروی کرنی ہے،
کیا کیا کچھ کرنا ہے، ایک دوسرے کے جو عدالتوں میں جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک نے ایک کا نقصان کیا تو دوسرا اس کا کیسے جو ہے وہ دے گا، یا اس کا کیا انصاف ہوگا، وہ سارا کچھ اس کتاب میں جو ہے تورات میں موجود تھا۔ جس طرح ہمارے قرآن میں سب کچھ ہے، تقریباً اسی طرح تورات میں بھی سب کچھ موجود تھا۔ بہت کم تبدیلی ہے جو وقت کے مطابقت کے ساتھ ضروری تھی، تو وہ قرآن مجید میں اس سے چینج ہے، ورنہ تورات میں اسی طرح سب کچھ تھا، لیکن اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر کے لوگوں نے تو اس کو چینج کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی تاکہ یہودی جو بنی اسرائیل ہے وہ اب اس کے مطابق زندگی گزارے اور راہ پائے، ہدایت پائے، یعنی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو فرما برداری ہوگی، اور فرما بردار ہو کے تو وہ جنت پائیں گے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سبق ہو گیا، انشاءاللہ اور پھر کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ پورا کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں، اور اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر چلائے جس راستے پر چل کے ہمیں جنت فردوس ملے، اور اللہ کے پسندیدہ راستے پر چلائے، اور اللہ کے اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ہماری آل اولاد، ماں باپ، بہن بھائی سب کو جو ہے اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔